السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خوابوں نے راستے بدل لیے ہیں، جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے وجود میں سارے دن کی تھکن سمیٹے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو 12:24 ہوئے تھے۔ ولید گھٹنوں تک چادر اوڑھے تکیے کے سہارے نیم دراز کتاب کھولے بیٹھے تھے، مگر افزا کو یقین تھا کہ وہ کتاب پڑھ نہیں رہے، صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر روز کی طرح آج بھی افزا کے تھکے ماندے وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کی پذیرائی کر سکے۔ بقول بھابھی بیگم، افراد ہی کتنے ہیں اس گھر میں، اور اسی لحاظ سے کام بھی۔ اور یہ بات وہ اکثر اوقات ولید کے سامنے دہرانا نہ بھولتی تھی۔ دیکھو نا ولید، کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ صفائی کے لیے ماسی آتی ہے، ہفتے کے ہفتے کپڑے بھی دھو دیتی ہے۔ باقی رہ گیا کھانا پکانا تو ماشاءاللہ افزا بڑی ہی پھرتیلی لڑکی ہے، سارے کام منٹوں میں کر لیتی ہے۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس جملے کے ساتھ ہی طبیعت کی خرابی چہرے سے جھلکنے لگتی۔ اندازہ تو ولید کو بخوبی تھا، مگر احترام مانے تھا اور افزا تو جیسے جل بھن جاتی۔ واقعی کام کتنا ہوتا تھا، لیکن اگر اکیلی جان، 2 بچوں کا ساتھ ہو اور تیسرے کی آمد کسی بھی لمحے متوقع، اس پر بھابھی بیگم کے 4 شیطان صرف نونہالوں کی فرمائشیں الگ ہوں تو حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچن میں برتنوں کی اٹھا پٹک شروع ہو جاتی، ننھے شامی اور مانی کو بغیر کسی وجہ کے ڈانٹ دینا، اور جو غصہ زیادہ ہو تو انہیں بلا وجہ دھنک کر بھی رکھ دینا۔ اور یہ اسی وقت ہوتا جب بھابھی بیگم کے ساتھ ساتھ ولید کے ساتھ بھی کھٹپٹ جاری ہو۔ مانی اور شامی سو رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے احتیاط کے ساتھ دونوں کو اٹھا کر درمیان میں کرتے اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ شامی کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا، جبکہ مانی اور ڈسٹرب کیے جانے پر کسمسانے لگا۔ افزا نے 2-4 تھپکیوں کے ساتھ دوبارہ سلا دیا۔ میرا تکیہ، اس نے ولید کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ولید اپنے ساتھ ساتھ اس کا تکیہ بھی کمر کے پیچھے دبائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تکیہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ افزا نے اسی خاموشی سے تکیہ اپنی جگہ پر سیٹ کیا اور سر تک چادر تان کر لیٹ گئی۔ ولید نے حیرت سے اس کے چادر میں چھپے وجود کو دیکھا اور کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ افزا، ولید نے بڑے پیار سے پکارا۔ وہ ہنوز اسی زاویے سے لیٹی رہی۔ افزا، یار بات تو سنو۔ انہوں نے چادر کا کونا پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا۔ افزا نے چادر سر اور بازوؤں کے نیچے دبا رکھی تھی۔ سنتی ہو؟ ولید اسے خوشخبری سنانے کو بےتاب تھا، اسی لیے جھٹکے سے چادر اس پر سے کھینچ لی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، افزا چبا چبا کر بولی۔ کمر سیدھی ہوتے درد کی لہریں پورے وجود میں سرایت کر گئی تھیں۔ افزا کا دل سے طرح ہائے ہائے کرنے کو چاہ رہا تھا، جس طرح بھابھی بیگم اپنے سر درد کی حالت میں کرتی تھی۔ اچھا، ولید کو حیرت ہوئی، ذرا بتاؤ تو میں کیا کہنے والا ہوں؟ وہ متبسم لہجے میں بولا۔ یہی کہ آپ بھابھی کی کسی زیادتی پر زبان نہیں کھول سکتے، کیونکہ ماں جی کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کا اسی طرح خیال رکھا جس طرح ماں جی رکھتی تھیں، اور یہ کہ مجھے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بہت جلد وہ دن آ جائے گا جب میں اپنے گھر میں سکھ کا سانس لے سکوں گی۔ لیکن افزا ذرا دیر کے لیے رکی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کوئی دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ افزا تلخی سے کہہ کر کروٹ بدل گئی اور چادر دوبارہ سے تان لی تھی۔ ولید خجل سے ہو کر رہ گئے۔ کچھ غصہ بھی آیا کہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے اور اب نیند کو بھگانے کے لیے ایک غیر دلچسپ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور محترمہ ہے کہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ مگر وہ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ شادی کے اولین دنوں سے لے کر اب تک وہ افزا کو انہی بہلاووں سے بہلا رہے تھے، کم و بیش یہی الفاظ استعمال کرتے رہے۔ انہیں افزا کی اس بدتمیزی پر غصہ بھی آیا، اس کے تھکے ماندے وجود پر ترس بھی، اور ناراضی کے اس طرح اظہار بھی، پیار بھی آ گیا۔ تب ہی ایک بار پھر اس کی چادر ہلا کر بولے، میرا خیال ہے کہ تم اس وقت سو جاؤ، لیکن سونے سے پہلے سن لو کہ میری پروموشن ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے، مگر جواباً کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ لعنت ہو ولید تم پر۔ وہ غصے سے کروٹ بدل کر اور سر تک چادر تان کر لیٹ گئے۔ بیڈ روم میں خاموشی کا راج ہو گیا۔ کتنی ہی دیر کے بعد افزا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو احساس ہوا کہ ولید کیا کہہ کر لیٹے ہیں۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی بند ہوتی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ولید کی پروموشن کا معاملہ کھٹائی میں پڑا تھا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی سفارشی سامنے آ جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم… اس نے کروٹ بدل کر جھٹکے سے چادر ولید پر سے کھینچی۔ ولید، اب ہم اپنا گھر بنا سکیں گے نا؟ وہ جوش میں ان کا بازو جھنجھوڑ کر بولی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بولے نا ولید، اب ہم اپنا گھر بنا سکیں گے نا؟ ہاں، مگر اس وقت تو کوئی مزدور یا مستری کام کو تیار نہیں ہوگا، صبح کام شروع کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر بولے۔ اس وقت نہ جانے مذاق کر رہے تھے یا واقعی غنودگی کے عالم میں بول رہے تھے۔
وہ खफगी से मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी उन्होंने मुस्कुराते आंखें खोली। खुश सुबह हो लेना। इस वक्त तो ये सुन लो कि सुबह मेरे कोई दोस्त आ रहे हैं प्रमोशन की खुशी में। उनकी दावत है घर पर। क्या? वो चीखी। वलीद ने होठों पर उंगली रखकर उसे घूरा। मजबूरी है, दोस्त जान नहीं छोड़ रहे और महीने के आखिरी दिनों में मैंने किसी होटल में भी नहीं ले जा सकता। उन्होंने बेचारगी से कहा। ठीक है, कर दूंगी, वो मुंह बनाकर बोली। वलीद गौर से उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? वो मुस्कुराकर मानी के बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या हाल कर लेती हो तुम सारा दिन, जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती। वलीद उसके बालों में उंगलियां फेर कर प्यार से बोला था। हटें भी, आपको बड़ी परवाह है मेरी, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। बस वलीद की एक मोहब्बत भरी नज़र और अफजा की सारी थकन दूर हो गई। फिर सुबह तक वो खुद ना सोई और ना वलीद को सोने दिया। वलीद उसका जुनून समझते थे, तभी मुस्कुराते उसकी बातें सुनते रहे। जो कभी जोश से उसकी आवाज़ ऊंची होने लगती तो उठ करके होठों पर उंगली रखकर बच्चों की तरफ इशारा करते तो वो मुंह पर हाथ रखकर दबी दबी हंसी हंसने लगती थी। बदकिस्मती से अगले दिन इतवार था। भाभी बेगम के चारों बच्चे घर पर होते तो अफजा का सारा दिन किचन में गुजरता और आज तो उसे दावत का इंतज़ाम भी करना था। यकीनन अकेले ही करना था, इसलिए नाश्ते से कबल उसने ड्राइंग रूम की सफाई करके लॉक कर दिया था कि बच्चों के उठने पर उसे किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। वलीद नाश्ते के बाद ही उसे लिस्ट लेकर बाजार चले गए। वापस आए तो वो अभी तक किचन में मसरूफ़ थी। शामी इसका बल्लू पकड़े री कर रहा था। वो पराठा बनाने के साथ साथ कभी उसे बहलाने लगती तो कभी झुंझुलाकर झिड़कने लगती। आजकल उसकी हालत भी ऐसी ही थी कि ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ करने लगती। वलीद ने सामान रखकर शामी को उठा लिया। पूरे 1000 रुपये खर्च हो गए। अभी कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट भी लाना है। शामी को बहलाने के साथ साथ वो तफक्कुर से हिसाब लगा रहे थे। आप ही को शौक था दावत का, खाली मिठाई भी तो खिलाई जा सकती थी। वो मुंह बनाकर बोली। क्या करूं, इतनी बार उनके घर खाना खा चुका हूं। खाली मिठाई अच्छी नहीं लगती। भाभी कहाँ हैं? वलीद ने बात बदली। अपने कमरे में हैं, तबीयत ठीक नहीं उनकी। अफजा ने बड़ी सादगी से कहा, मगर वलीद अच्छी तरह जानते थे कि साफ उसे जताया गया है। खद्दल सा होकर इधर उधर देखने लगे। लाओ कुछ मैं मदद करवा दूं। उन्हें भी एहसास था इस तरह सारा दिन खड़े होकर पकाने में अफजा की सेहत और मूड पर क्या असर होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप इस शामी को ज़रा बहला लें, उसने मुड़े बगैर कहा और फिर आवाज़ देकर फहद को बुलाने लगी, जिसे आज डबल रोटी की जगह आलू वाले पराठे चाहिए थे। वलीद शामी को लेकर बाहर निकल गए। अफजा के लिए जब वलीद का रिश्ता आया तो अफजा की अम्मी जो इसके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, एकदम खिल उठी। वलीद के भाई और भाभी भी रिश्ता लेकर आए थे। चंद दिन रस्मी सी सोच विचार और छानबीन के बाद मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। ख़ानदान की सारी ख़वातीन और लड़कियां अफजा की किस्मत पर रश करने लगी थीं। जैसे घर बैठे बिठाए अच्छा और माकूल रिश्ता मिल गया। और इस अच्छे रिश्ते की इस्तिलाह में वलीद की अच्छी शक्ल सूरत, अच्छी जॉब और सबसे बढ़कर ना सास और ना ससुर और ना ही नंद का झंझट शामिल था। ले देकर बस एक भाई और भाभी का रिश्ता था। लेकिन फिजी, मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि जो इस टाइप की भाभियाँ होती हैं वो सास से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। उसकी अजीज़ अज़जान सहेली समरा ने शरारत से आंखें पटपटाईं। अब तुम मुझे डराओ तो मत, अफजा ने मुंह बनाकर कहा तो वो हंसने लगी। और शादी की पहली रात अफजा की उंगली में रुनुमाई की अंगूठी पहनाते वलीद ने सबसे पहले जो कहा, इसका लबे लबाब यही था कि भाभी बेगम ने इस घर के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए अफजा उन्हें हमेशा अपनी सास की जगह समझे। इस वक्त अफजा ने इन बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात खुद ब खुद उसकी समझ में आती चली गई कि छोटे से घर का हर फर्द भाभी से इजाज़त लेकर चलता है, ख्वाह वो शॉपिंग का मामला हो या खाना पकाने का। अफजा काम से घबराने वाली लड़की ना थी, इसलिए उसके आने पर जब भाभी ने काम से हाथ खींचा तो उसने खुश असलूबी से सारा किचन संभाल लिया। मगर रफ्ता रफ्ता भाभी ने उसके हर काम पर एतराज़ करना शुरू किया तो वो चिढ़ने लगी। कभी उन्हें अफजा के हाथ का पक्का पसंद नहीं आता तो कभी सफाई पर एतराज़ होता। फितरी तौर पर हर लड़की की तरह वो भी कुछ ख्वाब लेकर आई थी इस घर में, और इत्मीनान इसलिए भी था कि यहाँ रोक टोक करने को तो ना सास थी ना नंदे। मगर रफ्ता रफ्ता उसके सारे ख्वाब एक एक करके टूटते चले गए। मानी की पैदाइश के बाद उसने समझा कि अब वो मजबूत हो गई है। उसने बहुत पहले ही सोच रखा था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हमजा वलीद रखेगी। वलीद को भी ये नाम पसंद था, मगर भाभी ने साफ कह दिया, वलीद तुम्हारे बच्चे का नाम तो मैं रखूँगी। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर मान से कहा, जी भाभी ज़रूर, वलीद ने खुशदिली से कहा और एक बार फिर अफजा की तरफ नहीं देखा, जिसने बड़ी उम्मीद से वलीद की तरफ देखा था। मुझे तो नौमान पसंद है, उन्होंने कहा तो वलीद ने झट हाँ में हाँ मिला दी। मगर भाभी, हम लोग तो हमजा रखना चाह रहे थे। अफजा ने दबे दबे लफ्ज़ों में अपने साथ वलीद को भी शामिल करना चाहा था। हाँ हाँ, हमजा भी अच्छा है,
तुम अपने दूसरे बच्चे का नाम रख लेना, उन्होंने खुश दिली से कहा। वलीद हंसने लगा। अफजा दिल महसूस कर रह गई। कम ऑन यार, इतनी भी तंग नज़र मत बनो, अब इतनी सी बात पर मुंह फुला लिया है। भाभी के जाने के बाद वलीद ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये इतनी सी बात है, अब क्या हम अपने बच्चे का नाम भी खुद नहीं रख सकते? अफजा रूहानसी होकर बोली, नुमान भी तो इतना प्यारा नाम है। उन्होंने अफजा को बहलाना चाहा। होगा, वो सब दिल बर्दाश्ता हो रही थी। अब क्या मैं इतनी सी बात के लिए भाभी से लड़ना शुरू कर दूं कि हमें नुमान नहीं हमजा पसंद है? वो गुस्से से बोले, कितनी तंग नज़र होती हो तुम औरतें भी। हाँ, हूँ मैं तंग नज़र। 9 माह से अपने खून से सींचा है मैंने, इसे जन्म देने की तकलीफ सही, अब मेरा इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चे का नाम खुद रख सकूं। वो चिल्ला उठी, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अफजा को समझा नहीं सकते थे और भाभी से कुछ कहने की हिम्मत ना थी, सो मैदान छोड़ गए। मगर हुआ वही, बच्चे का नाम नुमान रख दिया गया। अफजा ने जिद में उसे मानी कहना शुरू कर दिया, बच्चे को हमेशा पूरे नाम से पुकारा करो। भाभी ने कई बार टोका, मगर वो सुनी अनसुनी कर गई। हशाम की दफ़ा भी यही हुआ, उसके ताया ने झट बच्चे का नाम हशाम रख दिया। इस बार अफजा ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शाक की नज़रों से वलीद की तरफ देखकर रह गई और वो नज़र चुरा गए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये उलझनें कम होने के बजाय बढ़ती चली गईं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि 2 बेटों के बाद अफजा के कदम इस घर में जम गए थे। अब वो भाभी की किसी ज्यादती के बाद खामोशी से उसे तकिए में मुंह देखकर रोती नहीं थी। किसी न किसी बहाने अपना गुस्सा निकाल लेती, मगर फिर भी उसका दिल चाहता कि उसका अपना घर हो, जहाँ वो अपनी मर्जी से हर काम करे, अपने बच्चों के लिए अपनी मर्जी की शॉपिंग करे। यहाँ तो ये होता कि वली, शामी और मानी के लिए एक सूट लाते तो साथ भाई के चारों बच्चों के लिए भी सूट लाते। अपने लिए तो उसने कभी कोई चीज़ मंगवाई ही नहीं थी। साथ में भाभी के लिए भी उसी रंग और डिज़ाइन की अशिया होती। वो तंग नज़र नहीं थी, ना ही उसे ये बात बुरी लगती कि वलीद अपने भाई के बच्चों को इतना प्यार क्यों करते हैं। शुरू शुरू में उसने हर बात बर्दाश्त की। भाभी को उसका हफ्ते में एक बार मैके जाना पसंद ना था। उन्होंने किसी न किसी बहाने ये बात वलीद के सामने कहना शुरू कर दी। वलीद ने अफजा को टालना शुरू किया तो उसने चुपचाप मैके जाना बंद कर दिया कि घर का माहौल ख़राब ना हो। अब कई महीनों बाद वो मैके जाती, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे थे, अफजा एक अलहदा घर की शिद्दत से ज़रूरत महसूस करने लगी थी। मानी अब क्लास 2 में था और यही उम्र थी बच्चे के बनने या बिगड़ने की। घर में डिश भी थी और CVR भी। भाभी का वाहिद शौक अफजा के इस घर में आने के बाद सिर्फ फिल्में देखना ही था। सारा दिन टीवी चलता, वहीं बच्चे होमवर्क करते और जाहिर है कि होमवर्क से ज़्यादा टीवी पर तवज्जो देते। अफजा ने मानी पर ख़ास तौर पर पाबंदी लगाई थी कि जब तक वो होमवर्क नहीं करेगा टीवी लाउंज में कदम नहीं रख सकता। उसे होमवर्क समझाकर वो शामी के लिए दूध लेने किचन में आ गई। वापस आई तो मानी किताबों समेत गायब था और कहाँ हो सकता था। अफजा जानती थी, जाहिर है एक ही घर में रहते वो इस वबा से कैसे महफूज रह सकता था। शानी को दूध पिलाने के बाद वो टीवी लाउंज में चली आई। हस्बे मामूल टीवी चल रहा था। बच्चों ने यकीनन किताबें पढ़ने के लिए खोली थी, मगर इस वक्त सारी किताबें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थीं और बच्चों की तमाम तर तवज्जो टीवी स्क्रीन पर थी। मानी की पेंसिल कॉपी पर धरी थी और ख़ुद वो हाथों में चेहरा थामे कोनियों के बल दराज बड़े दिमाग से फिल्म देख रहा था। या खुदा, ये हमारी अगली नस्ल क्या सीख रही है? अफजा ने टीवी स्क्रीन पर नज़र उठाकर देखा तो तफक्कुर से सोचा। आओ अफजा, बड़ी अच्छी फिल्म है, भाभी ने पुकारा। नहीं भाभी, आप देखें। अफजा की आवाज़ सुनते ही मानी ने कॉपी पेंसिल संभाल ली थी। मानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उठें, अपना होमवर्क ख़त्म करें, बाद में आ जाइएगा। अफजा ने कहा तो मुंह बनाने लगा। देखने दो ना, साथ साथ करता रहेगा होमवर्क भी, भाभी ने कहा। उठो मानी, फ़ौरन, बाद में देख लेना, ये तो हर वक्त का काम है, उसने मानी से ज़रा सख्त लहजे में कहा और ख़ुद भाभी की तरफ मुतवज्जा हो गई। भाभी, बच्चों की सारी तवज्जो टीवी की तरफ रहती है, होमवर्क क्या खाक करेंगे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये फ़हद वगैरह होमवर्क नहीं करते? भाभी चमक कर बोली। अब अगर अफजा उन्हें फ़हद के होमवर्क का हाल सुनाती तो यकीनन बात बढ़ जाती, इसलिए फ़ौरन वहाँ से उठ गई। मगर भाभी ने फ़ौरन ये बात वलीद तक पहुँचा दी। यार, तुम ये छोटी छोटी बातों पर भाभी से उलझना छोड़ दो। रात को शामी के साथ खेलते वलीद ने सरसरी अंदाज में कहा। मुझे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं ख्वामख़्वाह उलझने का, वैसे अब क्या फ़र्द जुर्मायत हो गई है मुझ पर। वो सोने से पहले इधर उधर बिखरे बच्चों के खिलौने और कपड़े इकट्ठे कर रही थी। अब देखो ना, अगर भाभी नुमान को होमवर्क करवाती हैं तो तुम्हारा ही काम हल्का होता है। वलीद ने कहा तो वो सब छोड़ छाड़ उनके पास आ बैठी। वलीद, यकीन करें, मैंने आज तक भाभी का हर हुक्म माना है, ख्वाह मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो या ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें अपनी माँ की जगह समझते हैं। वो बहुत संजीदगी से कह रही थी। उनके किसी भी फैसले पर आया हुआ गुस्सा मैं आपको दिखा लेती, बच्चों पर निकाल लेती, लेकिन मैंने कभी भाभी से बदकलामी या बदजुबानी नहीं की। मुझे मालूम है। वो अफजा के संजीदा अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराए।
آپ سارا دن گھر سے باہر گزارتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت حقیقتاً صرف میرے ذمہ ہے اور میں بچوں کی تربیت اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتی ہوں۔ کم از کم میں بچوں کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے بھابھی نے بچوں کی تربیت درست نہیں کی؟ ان کے سنجیدہ لہجے پر افزا الجھ گئی تھی۔ میرے کچھ کہنے کا یہ مطلب تو نہیں، مگر ولید میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے 4-5 سال کی عمر میں ڈش پر وہ کچھ دیکھ لیں جو انہیں آج سے 10 سال بعد بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹی وی یا پھر ڈش آج کے دور کی ضرورت صحیح، مگر اوقات تو مقرر کیے جا سکتے ہیں نا بچوں کے، اور یہ تو والدین کا ہی فرض ہے۔ جب مجھ سے زیادہ فلموں یا ڈراموں کا شوقین کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب سے مانی نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی اس کے سامنے یہ نہیں کیا کہ وہ آج تو فلاں ڈرامہ آنا ہے یا یہ فلم اچھی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ آج میں نے 5 نمازیں پوری پڑھی، آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہوں گے، یا یہ میں نے کیا کیا، میری تو فجر کی نماز نکل گئی۔ اس سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ اب دیکھ لیں میں نے مانی سے کبھی نہیں کہا کہ وہ بھی نماز پڑھے، مگر میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں وہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں قرآن پاک کھولتی ہوں تو وہ ضد کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں گا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے ولید کہ بچے ہمیشہ وہی لیتے ہیں جو ان کے والدین انہیں دیتے ہیں، اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ میرا بچہ نماز سیکھنے کی عمر میں انڈین فلموں کے گانے گاتا پھر۔ اور پھر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ پورے جوش سے بول رہی تھی۔ نظر ولید کے سنجیدہ چہرے پر پڑی تو وہ پوچھنے لگی، ہاں آگے کہو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، یہی تو عمر ہے جو بچے کی شخصیت کی بنیاد بنتی ہے، اور اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچے نہ صرف ہمارا بلکہ ملک و قوم کا بھی فخر بنیں گے؟ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ولید کے حد درجہ سنجیدہ انداز سے خائف ہو کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ افزا، ولید نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مجھے صرف اس بات کا یقین ہے کہ نعمان اور حشام نہ صرف ہمارا بلکہ ملک و قوم کا بھی فخر بنیں گے، کیونکہ ان کی ماں کبھی بھی ان کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہونے دے گی۔ ولید کے لہجے کا یقین افزا کے چہرے پر روشنی بکھیر گیا تھا۔ مگر ولید صرف میری کوشش سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ماحول بھی تو ہوتا ہے جو بچے کو بگاڑتا اور سنوارتا ہے۔ افزا نے دبے لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیا تو ولید سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ابھی کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، میری پروموشن کے ساتھ ہی ٹرانسفر بھی ہو جائے گی، اسی بہانے بھائی سے بات بھی کر سکوں گا۔ وہ حد درجہ خوش ہو گئی، گویا ولید نے اس کی بات کو نہ صرف سمجھا تھا بلکہ اس کی اہمیت کو بھی محسوس کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ بھابھی نے کچن میں آ کر پوچھا۔ وہ تو یوں کر رہی ہیں جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ولید کے کچھ دوست آ رہے ہیں دوپہر کے کھانے پر، اس نے مختصر بتایا۔ اچھا تو تم مجھے بتا دیتی، تمہارا ہاتھ بٹا دیتی۔ چلو جی، اب یہ الزام بھی میرے سر رہا۔ صبح سے بچوں نے شور مچا رکھا تھا کہ گھر میں چاچو کے دوست کی دعوت ہے، اسی لیے تو صبح ہی صبح کمرے سے پیغام نشر ہو گیا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں کر لوں گی۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ بھابھی مزے سے پلٹ گئی تھی، مگر یوں بھی بس جائزہ لینے آئی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ امی دیکھیں یہ فہد اور اسد ڈرائنگ روم میں چور سپاہی کھیل رہے ہیں۔ ذرا سی دیر میں مانی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اور شکایت لگاتے ہو؟ اسد کی آواز آئی تھی۔ امی امی، مانی بھاگتا اس کے پیچھے آ چھپا۔ کیا بات ہے؟ افزا نے چھری پلیٹ میں رکھی۔ امی، انہوں نے سارا ڈرائنگ روم گندا کر دیا ہے، آپ نے صبح تو صاف کیا تھا۔ میں نے منع کیا تو اسد مارنے لگا، مانی نے منہ بنا کر کہا۔ وہ تو باہر نکل آئی۔ بھابھی منع کرے نا انہیں، افزا نے بھابھی سے کہا جو بھائی صاحب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اوئے گدھو، سنا نہیں؟ باہر نکل آؤ ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بھابھی کی آواز پر گدھے چونکہ توں اچھل کود کرتے رہے۔ بھابھی نے 2-4 اور سنائی۔ افزا ان کی زبان اور بیان پر دل ہی دل میں جذبز ہوتی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ اسد بیٹا، بری بات، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ تو نہیں ہے، ابھی آپ کے چاچو کے دوست آ جائیں گے تو کیا کہیں گے، اتنا گندا گھر ہے ان کا۔ افزا نے اپنا غصہ دباتے پیار سے سمجھایا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر صاف کر لینا۔ یہ سچ تھا، ماں کا سب سے لاڈلا اور چہیتا۔ لیکن آپ تو بہت اچھے بچے ہو، آنٹی کی بات مانتے ہو نا؟ شاباش، سب بہن بھائی مل کر صحن میں کھیلو۔ آنٹی، میں اچھی بچی ہوں، آنٹی کی بات مانتی ہوں۔ فضا جلدی سے صوفے سے اتر آئی تھی۔ آنٹی، میں بھی اچھا بچہ ہوں، فہد نے بھی تقلید کی۔ اسد جوں کا توں صوفے پر کھڑا کاغذ کی پرچیاں بنا بنا کر اڑا رہا تھا۔ آنٹی، اسد بھائی گندا بچہ ہے نا؟ فضا نے جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ تو میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، میرے ساتھ سارے کام کرواتا ہے۔ افزا نے پیار سے اسد کے گال چھوئے۔ مجھے گندا کہا تم نے؟ اسد نے غصے سے کہا اور اس کے پیچھے ہی صحن میں بھاگا۔ اس نے دوبارہ سے کمرہ ٹھیک کیا اور لاک کر کے کچن میں آ گئی تھی۔ ولی
वली शामी को साथ लेकर न जाने किधर निकल गए थे। भाभी दोबारा से कमरे में जा घुसी थी। बाहर बच्चों ने शोर मचा रखा था और फिर वक्तन फवक्तन उसे डिस्टर्ब करने किचन में आ जाते। आंटी, दूध पीना है। ठंडा नहीं, गर्म पीऊंगा। जरा सी देर में दूसरा भागा आता। आंटी, भूख लगी है। या खुदा, अभी तो नाश्ता किया था। बाहर मानी चीख रहा था। अम्मी, यह सब फिर ड्राइंग रूम में जा रहा है। अम्मी देखे, मार रहा है मुझे। वो झुंझुला गई। हेलो आपी। हैं? वो झटके से मुड़ी। हुमा भागकर उसके गले लग गई। हुमा, मेरी जान, तुम इतनी अचानक किसके साथ आई हो? हुमा उसकी सबसे छोटी और लाडली बहन थी। उसे अचानक देखकर वो बहुत खुश हुई थी। वलीद भाई के साथ आई हूँ। वलीद भाई के साथ? अफजा ने हैरत से पूछा। हाँ, अभी अभी आए थे। कहने लगे फौरन मेरे साथ चलो, मेरी ज़ौजा मोहतरमा को तुम्हारी ज़रूरत है। वो वलीद की नकल उतार कर हंसी। हाँ, तुम्हारे वलीद भाई को तुम लोग हमेशा किसी न किसी काम के वक्त याद आते हो। वो ना चाहते हुए भी तंज कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी बेगम साहिबा का मूड बस ख़राब होने ही वाला है। वलीद ने अंदर आते कहा। आप वाकई मिजाज शनास हैं वलीद भाई, हुमा ने हंसते हुए कहा। वलीद मुस्कुराते बाहर चले गए। अफजा हुमा से घर के मुतालिक पूछने लगी। आपी, आपसे सब नाराज़ हैं? बड़ी आपा दूसरे शहर में हैं, फिर भी जल्दी मिलने आ जाती हैं। और आप हैं कि? हुमा मुंह बनाते हुए कह रही थी। बस तुम्हें तो पता ही है। अच्छा सुनो, पहले भाभी से मिलाओ वरना ये इल्ज़ाम भी मेरे सर आ जाएगा। अफजा ने कहा तो हुमा सर हिलाती बाहर चली गई। हुमा के आने से उसे वाकई बहुत हौसला हुआ। उसकी अम्मी ने भी हुमा को अफजा की हालत के पेश नज़र भेज दिया था, इस ताकीद के साथ कि शाम को ज़रूर वापस आ जाए, कि वो भी उसकी ससुराल का मिजाज अच्छी तरह समझ गई थी। हुमा ने आते ही उसे एक तरफ बिठा दिया था। आप बस आराम करें, मैं सब कर लूँगी। आराम हमारी किस्मत में कहाँ? अफजा ठंडी सांस भरकर रह गई। ये सारे चौंसले तो शादी से पहले तक थे। बहन को देखते ही सारी तकलीफ़ें याद आने लगी। वो दोनों काम के साथ साथ बातें भी करती रही। कभी आवाज़ सरगोशी में ढल जाती, कभी बुलंद होने लगती। बच्चों को वलीद ने जमा करके पढ़ाना शुरू कर दिया था। यूँ वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। दावत बहुत अच्छी रही थी। अफजा तो वलीद के दोस्तों के सामने जाती नहीं थी, मगर वलीद की ज़ुबानी खाने की तारीफ उस तक पहुँच गई थी। शाम को हुमा जाने को तैयार हो गई। हुमा, रुक जाओ ना, रात को बातें करेंगे। अफजा ने रोकना चाहा, मगर वलीद की मौजूदगी के बिना पर हुमा ने इशारे से मना कर दिया कि वो ज़्यादा इसरार ना करे। गोया अम्मी की तरफ से सख्ती से हिदायत थी शाम को लौट आने की। अफजा का दिल चाह रहा था कि वो हुमा को कोई गिफ्ट देकर रुखसत करे, कि हुमा कब रोज़ रोज़ आती थी, मगर भाभी की वजह से चुप रही कि उन्हें पहले ही शक रहता था कि वो न जाने क्या कुछ मेके ले जाती है। और अम्मी ने भी सख्ती से मना किया कि हुमा का मामला कुछ और था। वो उसकी छोटी और लाडली बहन थी। शुरू ही से उसके नाज ज़्यादा उठाए गए थे। हर मौका पर बहन बहन भाई अपने अपने जेब खर्च से हुमा के लिए गिफ्ट ज़रूर लेते। सालगिरह भी सिर्फ हुमा की मनाई जाती। अफजा ने चुपके से हुमा के हाथ में 500 का नोट थमा दिया था। आपी, रहने दें, इसकी क्या ज़रूरत है? हुमा ने पैसे वापस करने चाहे। चुप करके रख लो, अपने लिए कोई अच्छा सा सूट खरीद लेना। मगर आपी, अम्मी नाराज़ होंगी। नहीं होंगी, मैं तुम्हारी बर्थडे पर भी कोई गिफ्ट नहीं दे सकी। अफजा ने इसरार से पैसे उसके पर्स में रख दिए थे। वलीद भी हुमा को छोड़ने गए। दोनों बच्चे भी साथ चले गए। भाभी, खाना लाऊं आपके लिए? बहाना क्योंकि बीमारी का था, इसलिए ये फ़र्ज तो अफजा पर ही आयद होता था। ख्याल आ गया। उनका चुपता हुआ लहजा अफजा कलस्ता रह गई। निकाल लूँगी मैं खुद ही खाना, मेरा अपना घर है। उनके रूखे लहजे पर अफजा चुपचाप पलट आई थी। वैसे अगर काम ज़्यादा था तो मुझे आवाज़ दे लेती। इतनी दूर से हुमा को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो मूड इस बात पर बिगड़ा है। वलीद खुद ही ले आए थे, मैंने नहीं कहा था। उसे गुस्सा बहुत आया, मगर जब्त कर गई। हाँ भई, ऐसी मोहब्बत तो ना कहीं देखी ना सुनी। अफजा सुनी अनसुनी करके कमरे में आ गई थी। दिल बहुत उदास हो रहा था। कई महीनों बाद तो उसके मेके से कोई आता था। भाभी को तो वो भी नागवार गुजरता। और हुमा तो शादी के इब्तिदाई दिनों के बाद शायद पहली बार आई थी। फिर उसे वलीद पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने एक बार भी हुमा को रोकने के लिए नहीं कहा था। भाभी की बहनें आई तो भाग भाग कर शॉपिंग होती। जाहिर है वो ठहरी उनके सगे चचा की बेटी और मैं कोई गैर ख़ानदान की। इसी एहसास के ज़ेर असर वो वलीद से भी खिंची खिंची रही। वलीद अपनी सादा तबीयत की बिना पर उसे इस काम की ज़्यादती गिरदानते रहे। अगले दिन हुमा का फ़ोन आ गया। उसने दबे लफ्ज़ों में हुमा से भी जिक्र कर दिया। आपी, आप वलीद भाई से नाराज़ हैं? कमाल करती हैं आप भी, इतने अच्छे तो हैं, मुझे तो बिल्कुल छोटी बहनों की तरह चाहते हैं। रहने भी दो ये दिखावे की मोहब्बत। रोका तो उन्होंने इसलिए नहीं था कि अम्मी ने इसी शर्त पर भेजा था, और वापसी पर इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग करवाई उन्होंने मुझे। हुमा चहक रही थी। अफजा शर्मिंदा हो गई। और पता है, जो आपने पैसे दिए उनकी हमने आइसक्रीम खाई और ढेरों आइसक्रीम घर भी लेकर गए। हैं? अहमक, तुमने वलीद को क्यों बताया?
ایسی باتیں بتانے والی ہوتی ہیں۔ اسے ہما کی بیوقوفی پر غصہ آ گیا۔ میں نے کب بتایا؟ انہوں نے خود ہی مانگ لیے تھے۔ کہنے لگے جو پیسے تمہیں تمہاری آپی نے دیے ہیں وہ نکالو، عیش کرتے ہیں۔ ہما بتا رہی تھی اور وہ جی بھر کر شرمندہ بھی ہوئی۔ ولید پر بے اختیار پیار بھی آ گیا۔ سوری ولید، رات کو انہیں چائے دینے گئی تو بے اختیار کہہ اٹھی۔ ولید نے اس کی طرف غور سے دیکھا پھر مسکرا دیے۔ اس کے ہر وقت کے تنے تنے چہرے پر بکھرے شرمندگی کے رنگ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ہما کا فون آیا تھا نا؟ انہوں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ ولید نے اس کا بازو تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ میری اکلوتی بیگم صاحبہ، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا بالکل نہیں تھا۔ بس یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ اس گھر کی بیٹی بن کر آئی ہیں تو میں بھی اس گھر کا بیٹا ہوں، اور ہما تو میری بہن ہے۔ تم نے جو بھی دینا دلانا ہو، بھلا میں نے تمہیں کبھی منع کیا ہے؟ آپ نے نہیں کیا، مگر وہ بھابھی کا کہتے کہتے رک گئی۔ کیا انہیں نہیں معلوم؟ اب اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے ایک کندھے اچکا کر معذوری کا اظہار کیا۔ ولید، کچھ دیر بعد افزا نے پکارا۔ ولید بغیر کچھ بولے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کبھی ہمارا بھی گھر ہوگا، بہت بڑا سا، جس میں بہت بڑا لان بھی ہوگا۔ تم نے وہاں جہاز کھڑا کرنا ہے؟ وہ مزے سے بولے۔ افزا کلس کر رہ گئی۔ آپ نے اگر گھر نہیں بنانا تو کم از کم مجھے یوں ہی خوش ہو لینے دیا کریں۔ افزا، تم تو یہاں بستی ہو، تمہیں کسی گھر کی کیا ضرورت؟ وہ اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ کر گھمبیر لہجے میں بولے، اور وہ جو اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کرنے والی تھی، چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر درانے والی شرمگی مسکراہٹ روک نہ پائی تھی۔ ولید کی پروموشن کے ساتھ ہی ٹرانسفر بھی ہو گیا۔ پہلے وہ جا کر اپنی رہائش کا بندوبست کرائے۔ ولید، کھانا تو بازار سے ہی کھانا پڑے گا، مگر دیکھ بھال کر کھائیے گا، اور اتنی سردی میں کبھی بغیر مفلر بغیر سویٹر کے باہر مت نکلیے گا، اور خبردار جو رات دیر تک گھر سے باہر رہے۔ اور کچھ بیگم صاحبہ؟ وہ تبسم لہجے میں بولے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، وہ سر جھکا کر بولی۔ اور جلدی گھر آئیے گا۔ افضل کی پلکیں بھیگ گئی تھی، اور اداس تو وہ بھی تھے، مگر ایسا کوئی تاثر انہیں نہیں دینا چاہتے تھے۔ جانتے تھے کہ اس کا دل کتنا نازک ہے۔ ولید، میں اتنے دن آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ ایک دم بھیگی بلکہ اٹھا کر پریشانی سے بولی۔ یار ایسے تو مت کہو، ورنہ میں جاؤں گا ہی نہیں، وہ بیچارگی سے بولے۔ وہ چپ چاپ سوں سوں کرتی رہی۔ پاگل، لوگ تو 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، میں تو یہیں جا رہا ہوں، ہر ویکنڈ پر آؤں گا، تم بچوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ تبھی باہر سے بھائی جان نے پکارا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ انہوں نے جھک کر سوئے ہوئے بچوں کو پیار کیا۔ ویسے ایک بات ہے، ہم اتنے محبت کرنے والے میاں بیوی تو کبھی بھی نہ تھے، اور مسکرا کر اس کے بال بکھراتے باہر نکل گئے تھے۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید سے اتنی محبت ہے۔ وہ اس کے شوہر تھے، اس کے بچوں کے باپ، اور بس شادی سے پہلے اس نے ولید کی صرف تصویر دیکھی تھی اور اسے اچھے لگے تھے، مگر اب اسے اپنا وجود کتنا خالی خالی اور غیر اہم سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو، حالانکہ وہ یہیں ہوتے تھے اس کے پاس۔ وہ دن میں کئی بار ان سے لڑتی، پھر خفا ہو جاتی، اور وہ اسے منانے کے لیے 100 جتن نہیں کرتے تھے، بس کوئی پیار بھری حرکت، کوئی شریر سا جملہ، اور اس کا سارا غصہ اڑن چو ہو جاتا۔ اور ولید، اسے تو بے حد حیرت ہوئی، ولید تو کبھی ناراض ہوئے ہی نہ تھے، بہت دھیما مزاج اور مدھم گمبھیر لہجہ۔ اس کے دوست اور ہمزاد وہ کتنی باتیں کرتی تھی ان سے، بھابھی کی ساری زیادتیاں انہیں سنا دیتی، وہ چپ چاپ سنتے اور پھر سے ہمت بندھا دیتے، اور اب اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جاتے۔ کبھی خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیتی، کبھی امی کے ہاں چلی جاتی۔ بھابھی کوئی بات کہتی تو چپ چاپ سہ جاتی کہ اب ہمت بندھانے والا تو دور جا بیٹھا تھا۔ مانی اور شامی ابو کو یاد کرتے رہتے، یوں ہی ایک دن گن کر گزارتے۔ جب ویکنڈ پر ولید گھر آئے تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ افزا، دیکھو اگر ایسے کرو گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی وہاں رہنا بھی، ولید نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ اور پھر یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے ایک بہترین زندگی گزاریں؟ وہ اس پر جھکے پوچھ رہے تھے۔ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا آپ کے بغیر، وہ سوں کرتی بولی۔ تم کہو تو واپس آ جاؤں؟ انہوں نے مزے سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آخر ہمیں مستقبل کا بھی سوچنا ہے۔ افزا نے نفی میں سر ہلاتے بچوں کی طرف دیکھا۔ اور جناب، آپ کے لیے ایک بڑا سا گھر بھی تو بنانا ہے، وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ ہاں، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ افزا، تمہیں بڑے بڑے گھر بہت اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ ہاں، اس نے جھٹ کہا، پھر کھوئے لہجے میں کہنے لگی۔ وہ گھر تو میرے اندر بستا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود روتی ہوں؟ اس کی ناک کھینچ کر بولے تو وہ جھیم گئی۔ وہ تو بس یوں ہی، تمہاری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں رہتی، مجھے بہت پریشانی رہتی ہے، تم کچھ دنوں کے لیے امی کے ہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہاں تمہاری دیکھ بھال بہتر طور پر ہوگی اور مجھے بھی تسلی رہے گی۔
ولید نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ تو خود چاہتی تھی، بھابھی تو جیسے تب کر رہ گئی۔ ابھی تو پورا ایک ماہ رہتا ہے، انہوں نے ولید سے کہا۔ ہاں مگر افزا ابھی سے جانا چاہ رہی ہے، بچوں کا اسکول بھی وہاں سے قریب ہے، ولید نے کندھے اچکا کر کہا، اور اب ظاہر ہے انہیں جو کچھ کہنا تھا افزا سے کہنا تھا۔ افزا چپ چاپ سنتی رہی اور مسرور سی سامان پیک کرتی رہی۔ بچے الگ نانوں کے گھر جانے اور اتنے دن رہنے کا سن کر ادھم مچا رہے تھے۔ ہم وہاں سے بیبی لینے جا رہے ہیں، شامی اپنے کزنز کو بتا رہا تھا۔ شامی، تم اللہ میاں سے بھائی لوگے یا بہن؟ آشی پوچھ رہی تھی۔ میں تو بہن لوں گا اور اس کا نام ندا رکھوں گا، مانی نے جھٹ سے کہا۔ افزا کی باتیں سن کر مسکراتی رہی، لیکن ولید انہیں گھر چھوڑ کر اور پھر ڈھیر ساری ہدایات دے کر وہیں سے فیصل آباد روانہ ہو گئے۔ ہما کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ کیسی ہو افزا؟ بیڈ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر وہ بے تابی سے اس پر جھکے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور بکھرا تھا اور ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ ولید بھائی، آپ نے دیکھا کتنی پیاری ہے ہماری گڑیا؟ ہما اندر آتے ہوئے بولی۔ امی ابھی گھر گئی تھی افزا کے لیے سوپ بنانے۔ لاؤ بھائی دکھاؤ ذرا کیسی ہے ہماری بیٹی۔ ولید بیڈ سے اٹھ کر کاٹ کے قریب آ گئے۔ گلابی کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود محو خواب تھا۔ انہوں نے احتیاط سے اس کے گلابی گالوں کو چھوا اور بے اختیار جھک کر پیشانی پر پیار کیا۔ ولید بھائی، امی کہہ رہی تھیں کہ یہ بالکل مجھ پر گئی ہے، ہما جوش سے بولی۔ نہیں بھائی، تمہاری ناک تو خاصی بھینی ہے، ہماری گڑیا کی ناک ایک دم ستواں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کھڑی ناک ہے۔ کیا میری ناک بھینی ہے؟ ہما چیخ اٹھی۔ تبھی امی بچوں کو لے کر آ گئیں، ساتھ ہی بھابھی بیگم بھی تھیں۔ مان ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ شام کو امی گھر آئیں گی تو دیکھ لینا گڑیا کو، امی بتا رہی تھی۔ ہاں ولید، بچی کا نام بھی رکھو، ہم تو کل سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، بھابھی بیگم نے کہا۔ آپ ہی لوگ دیکھ لیں کہ کوئی اچھا سا نام، مجھے تو کوئی خاص نہیں پتا، وہ افزا کی طرف دیکھتے بولے۔ کہ ہما نے پوری لسٹ بنا رکھی ہے، امی نے ہنس کر کہا۔ اقصیٰ کیسا ہے ولید؟ بھابھی بیگم نے ان کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ولید سے کہا۔ تو وہ بہت اچھا ہے کہتے کہتے رک کر افزا کی طرف دیکھنے لگے کہ پچھلی بار اسی بات پر اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میرا تو خیال ہے یہی ٹھیک ہے، ولید کو خاموش دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ یہی تو عادت تھی ان کی، اپنی بات کو فوراً منوا لینا، اور افزا کو تو یوں بھی ہر میدان میں چت کرنا چاہتی تھی، خواہ وہ کوئی معمولی سا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ افزا نے ولید کی طرف دیکھا مگر وہ نظر چرا گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ ضرورت سے زیادہ شریف تھے یا ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ افزا کو بے طرح غصہ آیا، تبھی مانی بول اٹھا۔ ابو، یہ میری گڑیا ہے نا؟ ہاں بیٹا، آپ کی ہی گڑیا ہے، ولید نے مسکراتے کہا۔ ابو، میں اس کا نام ندا رکھوں گا، وہ فوراً بولا۔ افزا مسکرا اٹھی۔ ارے نعمان، تم نے سنا نہیں اقصیٰ کتنا پیارا ہے؟ بھابھی بیگم نے فوراً کہا۔ نہیں، میں ندا رکھوں گا، مانی نے روٹے پن سے بولا۔ چلیے بھابھی چھوڑیں، اب تو میرے بیٹے نے لگتا ہے پکا فیصلہ کر لیا ہے، ندا بھی پیارا نام ہے، افزا نے فوراً کہا اور بہت جتانے والے انداز میں ولید کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میری لسٹ میں ندا بھی شامل ہے، ہما نے بھی ووٹ دیا۔ بھابھی کے لیے یہ صورتحال خاصی غیر متوقع تھی، تبھی وہ ذرا سی دیر میں بہانہ بنا کر چلی گئی تھی۔ یہ تم عورتیں کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو؟ ان کے جانے کے بعد ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ ولید صاحب، آپ ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے جو ہم عورتوں کے دلوں میں انگڑائیاں لیتے ہیں۔ وہ آسودہ سی ہنس دی کہ جو بات اس کا شوہر نہ منوا سکا اس کا بیٹا منوا گیا تھا۔ یہ اور بات کہ افزا نے یہ نام مانی کو بڑی مشکل سے رٹوایا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ ندا کے ساتھ ہی اس کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب پہلے کی طرح وہ سارے کام وقت کے وقت نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی کا رویہ واضح طور پر تبدیل ہو گیا۔ اول تو جیسے ہی بچے اسکول جاتے وہ محلے میں یا تو کسی سہیلی کے گھر نکل جاتی، پھر دوپہر کے بعد ہی گھر آتی۔ دوپہر کا کھانا، بچوں کی اسکول کی واپسی، گھر کی صفائی اور ننھی ندا کا ساتھ افزا اکیلی ہلکان ہوتی رہتی۔ بھابھی، آپ ذرا ندا کو دیکھ لیا کریں، میں تب کام نپٹا لوں گی، ایک دن افزا نے رسان سے کہا تو بھابھی کی تیوری چڑھ گئی۔ میرے بچوں کو کسی نے سنبھالا تھا؟ میں بھی تو ان جانوں کے ساتھ ہی کام نپٹاتی تھی، بھابھی نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ وہ منہ دیکھتی رہ گئی، یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اب ان دنوں کا بدلہ آپ مجھ سے لیں گی۔ ولید سے بھی کچھ نہ کہہ سکتی کہ وہ محض ایک دن کے لیے آتے، اب ایک دن میں وہ کیا کیا بتاتی، اور پھر ان سے تو کوئی امید بھی نہیں تھی۔ وہ آرام سے اسے عورتوں کی معمولی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، اب یہ وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ یہ معمولی باتیں کیسے دل میں گھاؤ لگا جاتی ہیں۔ اسی مصروفیت میں وہ مانی اور شامی پر مکمل توجہ نہ دے پاتی، کبھی ان کا ہوم ورک ادھورا رہ جاتا، کبھی وہ خود گندے سندے ہولیوں میں گھومتے رہتے۔ اس دن بھابھی حسب معمول اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئیں،
ندا کو بخار آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ اس ننھی سی جان کو سنبھال پاتی یا کھانا بناتی؟ بچے اسکول سے گھر آئے تو اس نے یوں ہی تھوڑا بہت کھلا کر فارغ کر دیا۔ بھابھی تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ وہ پہلے ہی ندا کی طرف سے پریشان تھی، خاموش نہ رہ سکی۔ بات سے بات نکلی تو بڑھتی چلی گئی۔ اتفاق سے شام کو ولید آ گئے۔ گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے کیا؟ چائے کا کپ افزا کے ہاتھ سے لیتے انہوں نے عام لہجے میں پوچھا۔ کب نہیں ہوتی ٹینشن یہاں، وہ بیزاری سے کہہ کر برش اٹھانے لگی۔ بھابھی کا موڈ کچھ آف لگ رہا تھا۔ ان کا موڈ پیدائشی آف ہے، وہ معنی کے بال بنانے لگی۔ بری بات افزا، انہوں نے ہلکے سے سرزش کی، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت بڑھایا کرو؟ تم ایک پڑھی لکھی باشعور عورت ہو، اس گھر کے سکون کے لیے بس ایک یہی گناہ ہے میرا کہ میں ایک پڑھی لکھی باشعور عورت ہوں، کاش کہ نہ ہوتی۔ وہ چڑھ کر بولی، ان پڑھ یا جاہل ہوتی تو 2 دن میں آپ کو لے کر الگ ہو جاتی۔ اس نے معنی کے بال بنا کر باہر کی طرف دھکیل دیا اور ولید کی طرف مڑی۔ اور ولید صاحب، اس گھر کے سکون کے لیے آج تک خاموش رہی ہوں، اور آپ جنہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں نا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو کیسے اندر تک زخمی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کی خاطر، اس گھر کے سکون کی خاطر میں نے بہت کچھ سہنا ہے۔ بھابھی بیگم کو میرے میکے سے آنے والا کوئی مہمان اچھا نہیں لگتا۔ اس بات کا واضح اظہار میرے گھر والوں کے سامنے تو امی ابو نے آنا چھوڑ دیا۔ میں کسی کو چھوٹا موٹا گفٹ دیتی تو ناگوار گزرتا۔ میکے جاؤں تو شک ہوتا ہے کہ نہ جانے یہاں سے کون سے خزانے میکے چھوڑ آئی ہوں۔ بچوں کو کوئی اچھی بات سکھانا چاہتی تو تانے دیتی کہ میں ان کو جاہل سمجھتی۔ میں نے اپنی سہولت کے لیے روٹین تبدیل کرنا چاہی تو ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور تو اور میں 2 ماہ بعد آئی تو وہ اکلوتی ماسی بھی نکال کر باہر کر دی جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ ولید ہکا بکا اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اسے روٹین کی ناراضی سمجھ رہے تھے، مگر یہاں تو بات کچھ زیادہ ہی پھیل گئی تھی۔ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم انہیں مجھ سے کون سا بدلہ لینا ہے، کس قسم کا احساس کمتری انہیں کس قسم کا احساس کمتری ہے انہیں۔ میں جتنا خاموش رہتی ہوں وہ اتنا ہی مجھے دبانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ افزا کی آواز بھرا گئی تھی۔ ولید پریشان ہو گئے۔ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ندا کو 2 دن سے بخار آ رہا ہے، کہہ پہ کہہ کیے جا رہی ہے، اور آپ کی بھابھی بیگم نے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور تو بھائی صاحب نے بھی نہیں پوچھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہیں بتایا؟ اٹھو پہلے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ولید نے اٹھتے کہا، نہیں، میں لے گئی تھی کل، اب تو کچھ سکون ہے، سو رہی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے بولی، مجھے حیرت ہو رہی ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں بات کرتا ہوں بھابھی سے، ولید نے کہا تو افزا نے بھی نہیں روکا۔ ولید نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر دوسری طرف سے آتی آواز سن کر رک گئے۔ بھابھی شاید فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے ارادے سے پلٹے مگر افزا کا نام سن کر لاشعوری طور پر رک گئے۔ رہنے بھی دو، اچھا خاصا مٹھی میں ہے ولید، اب میری کہاں سنتا ہے؟ پہلے تو کبھی بچوں کے لیے تو کبھی میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا۔ بھابھی بھابھی کرتے زبان سوکھتی تھی، مگر اب جب سے وہ چڑیل لائی ہے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھ کر پھونکتی رہتی ہے۔ اور تو اور تمہارے بھائی بھی اسی کے گن گانے لگے۔ میں تو تبھی ٹٹک گئی تھی، میں نے بھی سوچ لیا کہ اس کی دال نہیں گلنے دوں گی، اگر ذرا سی بھی ڈھیل دیتی تو سر پر سوار ہو جاتی۔ ولید کے قدم جم کر رہ گئے۔ انہوں نے بھابھی کو آج تک بہت محترم رشتوں کے روپ میں دیکھا تھا، مگر آج جیسے سانس حلق میں رک گئی تھی۔ وہ عورت جس نے کبھی ماں کی طرح لاڈ اٹھائے تھے، کبھی بہنوں کی طرح رازداری نبھائی تھی، کبھی بھابھی بن کر چھیڑ چھاڑ سے ناک میں دم کیا، اور آج ایک ایسی عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی جو تنگ نظر اور تنگ دل بھی تھی کہ اپنے سامنے کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، خواہ رشتہ کوئی بھی ہو۔ بھابھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، انہوں نے سب کچھ بڑے تحمل سے سنا۔ ارے خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے تو اپنے گھر میں ہوگی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اس کی صورت، اب تو زبان بھی آ گئی ہے اس کے منہ میں۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا، میرا بس چلے تو آج ہی نکال کر باہر کروں اس گھر سے، سارے گھر پر قبضہ جمانے کی فکر میں ہے۔ اب ولید وہاں ٹھہر نہ سکے، اپنے کمرے میں آ گئے۔ افزا نے انہیں دیکھا مگر پوچھا کچھ نہیں، وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئے۔ افزا انہیں ندا کا خیال رکھنے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے بھابھی سے کیا بات ہوئی تھی اور کس لہجے میں، وہ خود سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی، اور ولید اگلے دن بھی بغیر بتائے اس فیصلہ باد آ گئے تھے۔ وہ حیران ہوتی رہی۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت بہت ڈھیلی اور دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ ہر کام ملتوی کر کے وہ لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی۔ افزا بیٹی، نرم گرم پر شفقت ہاتھ کا لمس اس کے ماتھے پر جاگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ امی آپ؟ وہ بے اختیار اٹھ کر ان سے لپٹ گئی۔ آپ کو کیسے خیال آ گیا بیٹی کا؟ بیٹیوں کا خیال بھی کبھی دل سے نکلتا ہے، امی نے اسے پیار کرتے کہا۔ ابو کیسے ہیں؟ بھائی اور ہما؟
वो उनके लिए जगह बनाते हुए पूछने लगी। सब ठीक हैं, हुमा के लिए कुछ जेवर दिया था बनने को, वही वही गई वही लेने गई थी। मैंने सोचा जाते हुए तुम्हें भी देख जाऊं। उन्होंने सामान एक तरफ रखा। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, लेकिन पहले आपके लिए चाय ले आऊं। हाँ, मैं तब तक तबस्सुम से मिलाऊं। अपने कमरे में ही होगी ना? अम्मी ने पूछा तो बस बात में सर हिलाकर किचन में आ गई। चाय के साथ कुछ लवाजमात लेकर वो जब कमरे में आई तो अम्मी परेशान सी बैठी थी। तबस्सुम से कोई खिटपिट चल रही थी। अफ़ज़ा, अम्मी ने छूटते ही पूछा। उन्होंने कुछ कहा है आपसे? वो उल्टा उनसे पूछने लगी। नहीं, कहा तो कुछ नहीं, मगर वो रुक सी गई। छोड़िए अम्मी, कोई ख़ास बात नहीं, यूं ही बस चलता रहता है। वो लापरवाही से कहकर कप में चाय निकालने लगी। मगर बेटा, एक घर में रहते ऐसी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। हस्बे मामूल वो ज़रा सी बात महसूस करके परेशान हो गई थी। एक ही घर में तो ये सारी बातें होती हैं। आप दिखाएं, हुमा ने कैसा डिज़ाइन पसंद किया है? अफ़ज़ा बात बदलते बोली तो वो जेवर निकाल कर दिखाने लगी। इसके बाद वो थोड़ी ही देर रुकी थी। उनके जाने के फ़ौरन बाद वो लेट गए थे। उनके जाने के फ़ौरन बाद वलीद आ गए। खैरियत तो है? आप इस वक्त आज इतवार तो नहीं है? वो परेशान होकर पूछने लगी। हाँ भाई, खैरियत है, यूं ही दिल नहीं लगा तुम्हारे बगैर, वो शरीर से लहजे में कहने लगे। जाने भी दें, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बीवी के पीछे काम छोड़कर भागते हैं। अफ़ज़ा ने उनका हाथ झटकते कहा। तुम्हें तो कभी मुझ पर एतबार आया ही नहीं। वो ये कहते हुए दोबारा बाहर निकलकर परेशान सी हो गई थी। कहीं खफा ना हो गई हूँ। फिर निदा के रोने की आवाज़ सुनकर उधर दौड़ गई थी। भाभी जान, मेरा ख्याल है कि अब मैं अफ़ज़ा को साथ ले ही जाऊँ, बहुत तंगी होती है। खाने की मेज़ पर वलीद ने सरसरी से जिक्र किया। अफ़ज़ा ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उन्होंने उससे कोई बात नहीं की थी, बल्कि सरसरी सा तस्करा भी नहीं किया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे कहने वाला था कि बीवी बच्चों के बगैर रहना आसान तो नहीं, भाईजान ने खुशदिली से कहा। मैंने एक मकान देख लिया है, ज़रूरत का सामान वगैरह मौजूद है। बाकी तुम तैयारी कर लो अफ़ज़ा, फिर परसों चलते हैं। उन्होंने अफ़ज़ा से कहा, जो खाना खाना भूलकर हैरत से उन्हें देख रही थी। भाभी के चेहरे पर खस कम जहाँ पाक के तासुरात थे। वलीद देखकर अफसरदगी से मुस्कुरा दिए। अफ़ज़ा भी हैरत से उन्हें तक रही थी। आपने मुझसे पहले क्यों जिक्र नहीं किया? रात को जब वलीद कमरे में आए तो वो मुंतज़िर बैठी थी। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई या तैयारी में कुछ मुश्किल है? वो उल्टा उसी से पूछने लगे। ये बात नहीं है, यूं ही पूछ रही हूँ। आपने इतनी अचानक फैसला कर लिया? अचानक तो नहीं किया। मुबहिम सी मुस्कुराहट उनके होठों को छू गई। अच्छा प्लीज़ सोने दो। वो तकिया ठीक करने लगे। मगर मुझे अब नींद नहीं आ रही, वो बेचारगी से बोली। क्यों, खुशी से? वलीद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। नहीं, हैरत से। ओके, तुम हैरान हो लो, मुझे नींद आ रही। वलीद तकरीबन बात ख़त्म करके करवट बदल गए थे। इस छोटे से घर में कदम रखते ही वो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। अपने घर का तसव्वुर कितना खुशकुन था। मोहतरमा, घर बहुत छोटा है, वलीद ने कज़न उसे छेड़ा। बड़ा भी हो जाएगा, अफ़ज़ा फ़ौरन बोली। वलीद कंधे उचकाकर रह गए। वो अफ़ज़ा ने जी भर कर घर की सजावट शुरू कर दी थी। उसके जहेज़ की बहुत सी चीज़ें अभी तक झुकी दूर रखी थीं। वहाँ एक कमरे में वो क्या कुछ घुसा सकती थी। उसने वलीद से नए पर्दे लाने के लिए कहा तो वो उसे साथ लेकर मार्केट दिखा लाए थे। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मेरा सारा दिन तो ऑफिस में गुजरता है, तुम खुद ही देख लेना। अफ़ज़ा खुश हो गई। वलीद की चॉइस बहुत आला थी, मगर बकौल अफ़ज़ा वो हर चीज़ महंगी खरीद लाते थे। जो कीमत दुकानदार ने बताई उसी पर चीज़ उठा लाए। बच्चे क्योंकि छोटे थे और छोटी क्लासों में थे, इसलिए उनके एडमिशन में कोई मुश्किल पेश न आई। उस दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर वो बाज़ार चली आई। हर चीज़ में बहुत वैरायटी थी और हर चीज़ पर दिल मचल रहा था। निदा भी उसके साथ थी। उसने कुछ शॉपिंग निदा के लिए की और हाथ रोककर सिर्फ अशद ज़रूरत की चीज़ें ही ली थीं। रात को निदा को सुलाकर वो शॉपिंग बैग उठा लाए। फाइल बंद करें और ये देखें, कितने खूबसूरत पर्दे हैं। लीजिए जनाब, बंद कर देते हैं। वलीद ने फाइल बंद की और ऐनक उतारकर फाइल पर रख दी। यूँ भी वो काफ़ी देर से काम कर रहा था। ज़रा बताएं, कितने रुपए मीटर है? वो खुशी से बोली। मुझे क्या मालूम भाई, मैंने कभी भी कपड़े बेचने का काम नहीं किया। वलीद फाइल टेबल पर रखकर नीम दराज होते हुए हल्के फुल्के लहजे में बोले। 100 रुपये मीटर कह रहा था, लेकिन मैं 60 रुपये मीटर के हिसाब से लाई हूँ। पूरे 40 रुपये कम हो गए। वो उससे अपने कारनामे पर खासी खुश नजर आई। यकीनन इसके लिए 1-1.5 घंटा झगड़ा भी किया होगा। जाहिर है, ऐसे थोड़ी मानते हैं। वो लापरवाही से बोली। ड्राइंग रूम में ब्राउन कारपेट के साथ कितने अच्छे लगेंगे। वो इश्तियाक से बोली। अफ़ज़ा, वलीद कुछ सोचते हुए बोले। एक घर औरत के लिए कितनी अहमियत रखता है।
افزا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بہت بہت زیادہ۔ ایک عورت کے لیے تو بہت ہی زیادہ، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ پھر بھی کتنا؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ ولید، یہ جو ہم لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مشرقی لڑکیاں، یہ بہت مظلوم ہوتی ہیں۔ بچپن سے جوانی تک ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ اپنے گھر جا کر جو چاہے کر لینا۔ اپنے گھر کا تصور تو شروع سے ہمارے ذہنوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ خواب تو بہت شروع سے ہماری آنکھوں میں سج جاتا ہے۔ افزا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ولید ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ تو بھابھی کی خواہشیں کچھ ایسی غلط تو نہ تھیں؟ کون سی خواہش؟ افزا چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، انہوں نے بات تقریباً ختم کر دی۔ یہاں آ کر افزا کو احساس ہوا کہ مانی اور شامی صرف بھابھی کے شیطان بچوں کے قریب ہی شریف نظر آتے تھے، ورنہ تو اچھے خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ تبھی اس نے پوری توجہ بچوں کی تربیت کی طرف مبذول کر دی۔ اگرچہ وہ بہت غیر محسوس طریقے سے بچوں کو سب کچھ سکھا رہی تھی، مگر پھر بھی کبھی بری طرح چڑھ جاتی۔ شامی تو ہاتھ آ جاتا، مگر مانی اچھا خاصا اس کا صبر آزما جاتا۔ کبھی آپ ہی ڈانٹ ٹپٹ کر لیا کیجیے، ہر وقت کے لاڈ میں بگاڑ رہے ہیں انہیں۔ ندا کو گود میں لیے کارپیٹ پر بیٹھی وہ خاص سے جلے کٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ولید دونوں بچوں کو ارد گرد لیے ڈرامہ دیکھنے میں مشغول تھے، بری طرح چونکے۔ تم ہم باپ بیٹوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی؟ ولید نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ جی، آپ تو جیسے دنیا کے نرالے باپ ہیں نا، سارے جہان کے بچے باپ کے نام سے کانپتے ہیں، اور ادھر آپ ان کے چاؤ چونچلوں سے فرصت نہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ہوم ورک بھی کیا یا نہیں؟ اور آپ کا یہ مانی ہر روز کلاس ورک پر ویری پور لے کر آتا ہے۔ اٹھو ماسٹر، اس سے پہلے کہ تمہاری ماں میری کلاس لے ڈالے، بھاگ کر اپنے اپنے بیگ لے کر آؤ۔ ولید نے دونوں کو اٹھاتے کہا۔ ابو، آپ ماما سے ڈرتے ہیں؟ شامی نے اٹھتے معصومیت سے پوچھا۔ فضول بات نہیں، جو کہا ہے وہ کرو، وہ مسکراہٹ دبا کر قدرے غصے سے بولی۔ بالکل ہی ماں پر گیا ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ افزا بس گھور کر رہ گئی۔ ذرا سی دیر میں وہ دونوں اپنا بیگ لے آئے تھے۔ یہ ہوم ورک ہے، اتنا گندا؟ ولید نے مانی کو گھوڑا۔ ابو، مجھے یہ اسکول اچھا نہیں لگتا۔ مانی منہ بسوڑنے لگا۔ ہاں، اس اسکول میں تو جیسے لڈو بٹتے تھے نا۔ افزا اسے گھورتے بولی۔ ولید بے اختیار مسکرا دیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہوم ورک ہی نہیں کیا؟ انہوں نے شامی کی نوٹ بک کھولی۔ فوراً اٹھیں اور پہلے ہوم ورک ختم کریں، اور جو سب سے اچھا ہوم ورک کرے گا اسے آئس کریم کھلائی جائے گی، ولید نے کہا تو دونوں خوشی خوشی کارپیٹ پر کتابیں بچھائے ہوم ورک میں مصروف ہو گئے۔ ولید، افزا ندا کو گود میں لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کس بارے میں؟ انہوں نے ٹی وی آف کرتے کہا، کیونکہ شامی ٹی وی کی طرف زیادہ متوجہ تھا۔ گھر کے بارے میں؟ گھر کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ وہ اس کی گود سے ندا کو لے کر بات ٹالتے بولے۔ میری بات کو ٹالا مت کریں، آج بچے چھوٹے ہیں، خرچے بھی کم ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوں گے خرچے بھی اسی حساب سے بڑھیں گے۔ میرے پاس زمین موجود ہے، بینک میں کچھ پیسہ بھی پڑا ہے، ہم تھوڑی بچت کر کے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اپنی خواہش کو بچوں کے نام سے کیوں منسوب کر رہی ہوں؟ وہ ندا کا گال چھوتے مسکرا دیے۔ کیا میری خواہش ناجائز ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ نہیں بھائی، میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ وہ آرام سے بولے، انداز سراسر اہمیت نہ دینے والا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس بات کو یہی ختم کر کے غصے میں اٹھ جاؤں گی تو یہ ناممکن ہے۔ افزا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یا خدا، یہ اتنی عقل مند بیوی مجھے ہی دینی تھی، وہ بیچارگی سے بولے۔ شکر کریں، افزا جتانے والے انداز میں بولی۔ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، جو بچت کرنی ہے کر لو، وہ ندا کو اس کی گود میں دیتے بولے۔ وہ تو میں کر ہی رہی ہوں، آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اپنی شاہ خرچیوں پر تھوڑا کنٹرول کریں۔ خدا کا خوف کرو بیوی، سگریٹ میں نہیں پیتا، چائے کا شیدائی میں نہیں، گھر سے باہر کھانا میں نہیں کھاتا، جو تم لا کر سامنے رکھ دو صبر شکر کے ساتھ کھا لیتا ہوں، اس کے باوجود شاہ خرچیوں کا الزام لگا رہی ہو۔ وہ جیسے تڑپ کر بولے۔ جی، آپ سے زیادہ شریف شوہر تو کسی کو ملا ہی نہیں ہوگا، افزا جل کر بولی۔ شکر کرو، بڑی شریر سے لہجے میں بولے تو وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ امی کہاں ہیں بیٹے؟ لاؤنج میں سے عائشہ باجی کی آواز آئی۔ کچن میں ہے آنٹی، مانی نے بتایا۔ وہ خود کچن میں تھی اور مانی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ندا کو بہلائے رکھیں۔ ادھر ہی آ جائیں عائشہ باجی۔ افزا سوچی بھون رہی تھی۔ جاؤ تم کھیلو جا کر، انہوں نے ندا کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ امی میں جاؤں؟ مانی نے جھانک کر پوچھا۔ ہاں چلے جاؤ، مگر جلدی واپس آنا، بڑے شریف بچے ہیں تمہارے، عائشہ باجی نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ میرے والے تو سنتے ہی نہیں۔ آئیے، آج بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ میں یہاں تھی ہی نہیں، میکے گئی تھی، چھوٹے بھائی کی منگنی تھی، اسی کی تیاریوں میں بلایا تھا امی نے۔ ویسے افزا، تمہاری بیٹی ہے بہت پیاری، تم دونوں میں سے تو کسی پر نہیں گئی۔
انہوں نے ندا کے گلابی گالوں پر چٹاک چٹاک پیار کیا جو بڑی بڑی آنکھیں کھولے مسکرا رہی تھی۔ افزا مسکرا دی۔ بالکل ہما پڑ گئی ہے، وہ بچپن میں ایسی ہی تھی۔ اچھا، میں تو تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ بازار چلنا ہے، میں نے تھوڑی شاپنگ کرنا ہے، سوچا تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں۔ ابھی تو ولید بھی نہیں آیا اور یوں بھی شامی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، افزا نے برنر بند کرتے کہا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے ندا کو اس کی گود میں دیتے کہا۔ ولید کے آتے ہی اس نے کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد حسب معمول ولید دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آرام کرنے لگے۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر کام سمیٹتی رہی۔ ندا سو گئی تو خود بھی لیٹ گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ چپکے سے کاغذ پینسل سنبھال کر گھر کا نقشہ بنانے لگتی جو صرف اس کا تھا۔ ڈھیر ساری کلیوں، پھولوں اور سب بیلوں سے سجا خوبصورت سا گھر، اور یہ گھر اس کے اندر کب سے بسا تھا؟ شاید اس وقت سے جب ایک بڑے سے گھر میں وہ بہت سے افراد رہتے تھے، دادی دادا، اس کی بیوہ پھپھو، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کے دونوں تایا اور ان کی اولادیں۔ اتنے افراد کی موجودگی میں وہ بڑا سا گھر چھوٹا پڑ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ان کی اور ان کی امی کی اتنی حق تلفیاں ہوتی تھیں کہ وہ جو بہت حساس تھی، جب کچھ نہ کر پاتی تو اپنے اندر ایک خوبصورت سے گھر کا تصور بنا بیٹھی تھی۔ اس خوابوں کا یہ گھر شاید ہنا کے گھر جیسا تھا جو اس کے اسکول کے عین سامنے تھا۔ ڈھیر سارے پھولوں میں گھری وہ سفید عمارت اس کو اتنا متاثر کرتی کہ وہ جب بھی آتے جاتے اسے دیکھتی مبہوت ہو کر رہ جاتی۔ اس نے وہ گھر کبھی اندر سے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ گھر علامت تھا اس سکون اور ٹھہراؤ کی جو اس کے گھر میں ناپید تھا۔ اب بس بھی کرو، ولید نے اپنا بھاری ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ چونک گئی۔ وہ مسکراتے کاغذ طے کرنے لگی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ چلو ساتھ ہی بناتے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے بچوں پر ایک نظر ڈالی۔ کبھی کبھی وہ بہت موڈ میں ہوتے تو چائے خود بناتے تھے، اور ایسی بناتے کہ افزا ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ کبھی ایسے موڈ میں نہ آئے۔ میں بناتی ہوں نا، افزا نے جلدی سے کیتلی میں پانی ڈالا، مگر ولید اسے ایک طرف ہٹاتے خود بنانے لگے۔ پتہ نہیں وہ اپنی بنائی ہوئی چائے خود کیسے پیتے تھے۔ آج آفس میں بھائی جان کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ افزا نے کپ نکالتے پوچھا۔ آج کل وہ بزنس شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، مگر کیسا بزنس؟ افزا کو خاصی حیرت ہوئی۔ یہ تو ابھی معلوم نہیں، مگر کہہ رہے تھے کہ جاب میں اب گزارا نہیں ہوتا۔ ولید نے پتی کا ڈبہ ڈھونڈتے ہوئے بتایا۔ اتنی رقم ہے ان کے پاس کہ وہ ڈھنگ کا کاروبار کر سکیں؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، اب فون آئے گا تو پوچھ لوں گا، وہ معصومیت سے بولے۔ سب سمجھتی ہوں میں، لیکن ایک بات آپ بھی سن لیں کہ اگر بینک میں رکھے روپے پر نظر ہے تو یہ ناممکن ہے، میں کسی صورت وہ رقم نہیں دوں گی۔ افزا کھٹک گئی، اسی لیے تنک کر بولی۔ ظاہر ہے تم سے پوچھے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے۔ افزا مشکوک سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ولید ہنس دیے۔ ایسی ظالم نظروں سے تو نہ دیکھو، وہ چھیڑتے ہوئے بولے تو وہ جھینپ کر چائے کپ میں نکالنے لگی۔ اتنا بڑا گھر؟ افزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، قدم جیسے صرف روش پر رک سے گئے تھے۔ ندا اس کی انگلی تھامے بڑے اشتیاق سے لان میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مانی اور شامی فوراً اندر کی سمت بھاگے تھے۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ولی ٹیکسی سے دونوں بیگ نکلوا کر آئے تھے۔ ولی یہ افزا کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اندر تو چلو، ولید اس کا کندھا چھو کر بولے، پھر فوراً ہی جھک کر روش پر رکھ کے دونوں بیگ اٹھانے لگے۔ شاید دانستہ اسے نظریں نہیں ملانا چاہتے تھے، اور یوں ہی حیرت زدہ سی ندا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب چل دی۔ آؤ افزا، اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے، تمہیں تو 2 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ بھابھی بڑے اتفاق سے ملی، پھر ولید کی خیریت پوچھنے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، بہت پیارا گھر ہے، افزا نے اپنی حد درجہ حیرت پر قابو پا کر کہا۔ ارے ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، بھابھی نے بڑے تفاخر سے کہا۔ تم لوگ چائے پی کر آرام کرو، میں نے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ بھابھی کے انداز سے گفتگو میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ چائے کے دوران بھی افزا الجھ الجھ کر ولید کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تقریباً 2 سال کے بعد آئی تھی، اور اس 2 سال کے عرصے میں اتنی تبدیلی۔ ولید تو اکثر آتے رہتے تھے، مگر انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ ولید قصداً اسے نظر انداز کیے بھائی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہے۔ تم لوگ اب آرام کرو ولید، بچے بھی تھک گئے ہیں، بھابھی نے کہا۔ ندا افزا کی گود میں سر رکھ کے سو گئی تھی۔ ولید نے اٹھ کر اس کی گود سے ندا کو لے لیا۔ افزا مانی کو پکارنے لگی، مگر وہ اسد وغیرہ کے ساتھ مصروف تھے، اور ان کی معصوم چہروں پر تھکن کے ساتھ ساتھ اشتیاق نمایاں تھا۔ دونوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ افزا نے وہیں چھوڑ کمرے میں آ گئی تھی۔ ولید، بھائی جان کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ افزا نے بے اختیار پوچھا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ انہوں نے بزنس شروع کیا ہے، وہ ندا کو بیڈ پر لٹاتے بولے۔ لیکن بزنس کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئی ان کے پاس؟ وہ حد درجہ حیران تھی، اور اپنی حیرت چھپا بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم، کہیں نہ کہیں سے کر لیا ہوگا بندوبست۔
وہ قدر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔ پھر افزا کے حیران اور پریشان چہرے پر نظر پڑی تو قدر نرم لہجے میں بولے، تم آرام کر لو، اس کے بعد بھائی جان سے پوچھ لینا۔ افزا نے چڑھ کر انہیں دیکھا اور تکیہ سر کے نیچے کھینچ کر کروٹ بدل لی تھی، جبکہ ولید فوراً باہر نکل گئے۔ شام کو بہت بڑی گیدرنگ تھی، تقریباً سارا خاندان جمع تھا۔ افزا کے میکے والے بھی انوائٹ تھے مگر صرف افزا کی امی آئی تھیں۔ یہ گیدرنگ نئے گھر کی خوشی میں تھی۔ خواتین رشک اور حسد کی ملی جلی نظروں سے بھابھی کو دیکھ رہی تھیں اور بھابھی ساڑی میں ملبوس اترائی اترائی پھر رہی تھیں۔ آج ان کی چال کا رنگ ڈھنگ ہی اور تھا اور افزا کی کیفیت بھی عجیب سی تھی۔ وہ جیلس نہیں تھی مگر اس کی آنکھوں میں سجا خواب حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کا نہیں تھا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر۔ افزا کی نگاہیں بار بار مختلف چہروں پر پھسل رہی تھیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو امی کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہما کی شادی کے بعد وہ کتنی تنہا ہو گئی تھی۔ بھیا بھابھی اپنی دنیا میں مگن تھے اور وہ بہنیں بھی کتنے کتنے عرصے کے بعد آتی تھیں۔ امی کو تو اپنی دل کی بات کہنے کے لیے بھی کوئی مسر نہ تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سکون سے لیٹ گئی۔ تم اتنی بجھی بجھی سے کیوں ہو؟ امی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں امی، وہ ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے بولی۔ ولید بھی تو آ جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے بات بدلی۔ رات کو آئیں گے وہ؟ تم بچوں کو بھی وہیں چھوڑ آئی ہو؟ امی نے شاکی لہجے میں کہا۔ وہ بھی ولید کے ساتھ ہی آ جائیں گے، وہ قدر ٹھہرے لہجے میں بولی۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، میں خود اس تنہائی سے تنگ آ گئی تھی۔ بھیا کب تک آئیں گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ دیکھو کل پرسوں تک آ ہی جائے گا۔ بھابھی میکے گئی تھیں اور بھیا انہیں لینے گئے تھے۔ میں پہلے چائے بنا لوں پھر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ امی باہر برآمدے میں آ بیٹھی تھیں۔ امی، ہما خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ چائے بناتے بناتے پوچھنے لگی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بیٹیوں کی طرف سے تو مجھے کوئی فکر نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ افزا چائے لیے برآمدے میں آ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ڈھیروں باتیں کر ڈالیں، لیکن اپنے اندر کی الجھن پر زیادہ دیر تک قابو نہیں پا سکی تو امی سے پوچھنے لگی۔ امی، بھائی جان اور بھابھی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی کہ انہوں نے نہ صرف اپنا کاروبار شروع کر لیا بلکہ اتنا بڑا بنگلہ بھی بنا لیا؟ ہم لوگ تو اتنے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، ابھی تک ایک گھر نہیں بنا سکے۔ بیٹا رزق تو قسمت کا ہوتا ہے، اس نے ملازمت چھوڑ کر بزنس میں روپیہ لگایا تو اللہ نے برکت دے دی۔ امی سادگی سے کہنے لگی۔ لیکن کاروبار میں لگانے کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ پھر سے الجھ گئی تھی۔ کچھ تو اس کے پاس موجود تھا، باقی کیا مطلب؟ امی بری طرح چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں ولید نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ الٹا اسے پوچھنے لگی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو ان باتوں کو۔ امی نے قصدن دامن بچایا۔ امی بتائیں نا، اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ بےتاب ہو کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں ولید نے تمہیں کیوں نہیں بتایا، لیکن مجھے خود تمہاری جیٹھانی نے بتایا کہ باقی رقم ولید نے دی تھی قرض کے طور پر۔ امی نے آہستگی سے بتایا۔ افزا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کیا ہو گیا افزا؟ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ قرض ہی تو ہے، ہو سکتا ہے ولید نے کسی مصلحت کے تحت بتانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ افزا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر انہوں نے رسان سے سمجھایا، مگر افزا کو یقین تھا کہ یہ قرض کبھی واپس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرض تھا ہی نہیں، یہ تو اپنا حق سمجھ کر وصول کیا گیا تھا کہ آخر انہوں نے بچپن سے اب تک ولید پر بہت کچھ خرچ کر لیا تھا اور یقیناً ولید ان کے سامنے بے بس ہو گئے ہوں گے۔ وہ امی کی گود میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پتہ نہیں غصہ تھا یا غم، یا پھر اس کے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں جو اس کے جسم اور جان میں چپ کر اسے بالکل ہلڈال کر گئی تھی۔ ولید نے اندر داخل ہوتے ہوتے کمرے میں بکھرے جا بجا پھیلے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر تعصب سے سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ یہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، اس بیوقوف سی آئیڈیلسٹ لڑکی کے وہ خواب تھے جو اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کاغذوں پر بکھیرا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ کسی اچھی سی کتاب کے مطالعے میں بری طرح غرق ہوتے تو انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی، کتاب ہاتھ سے جھپٹ کر بیڈ پر اچھال دیتی۔ یہ دیکھیں یہ، وہ ان کے سامنے جا بجا لکیروں سے بھرا کاغذ بچھا دیتی تھی۔ ولید اس کے دبے دبے جوش کو محسوس کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ وہی نقشہ نہیں جو تم نے مجھے کل دکھایا تھا؟ وہ کان کھجا کر کہتے۔ نہیں، وہ زور دے کر کہتی۔ اس نقشے میں تو اسٹور یہاں ہے۔ وہ پینسل سے کسی جگہ نشان لگاتی، لیکن وہاں ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح تو مجھے پورے گھر کا چکر لگا کر اسٹور تک جانا پڑتا۔ یہ نیا نقشہ ہے۔ کبھی کبھی تو وہ بری طرح چڑھ جاتے اس کی بچت اسکیم پر۔ افزا، تم نے کوئی محل تو کھڑا نہیں کرنا، کیوں اپنی جان ہلکان کرتی؟ اور اب وہ سارے خواب پرزا پرزا ہو کر یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ وہ نہ ان سے لڑی تھی، نہ جھگڑی، نہ کوئی شکوہ کیا، بس ایک ہی ضد تھی کہ فوراً واپس چلو۔ اور وہ لوگ اگلے دن واپس آ گئے تھے اور یہاں آتے ہی وہ بخار میں بے سدھ ہو گئی تھی۔
اس بات کا اندازہ ولید کو تھا کہ بڑے بھیا یہ رقم شاید ہی واپس کریں اور نہ ہی وہ واپس مانگ سکتے تھے۔ دراصل ان کے والد کے پاس جائیداد کے نام پر ایک مکان اور ایک پلاٹ تھا۔ ان کے والد نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کر دی تھی۔ وہ گھر بڑے بھیا کے نام کر دیا اور پلاٹ ولید کے نام۔ مکان کے مساوی رقم ولید کے نام بینک میں جمع کروا دی تھی، مگر بہرحال وہ رقم اتنی نہیں تھی کہ افزا کی حسب خواہش بنگلہ بن سکتا۔ افزا، ولید نے آہستگی سے اس کا بازو ہلایا۔ وہ ہنوز اسی زاویے سے لیٹی رہی۔ غصہ اتنا تھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مانی اندر آ گیا تھا۔ افزا، اٹھو، ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن بھی لے لینا۔ ولید نے نرمی سے پکارا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ امی آپ بالکل مت گھبرائیں، آج چائے ابو نے نہیں بنائی، میں نے بنائی ہے، مانی نے شرارتی انداز میں کہا۔ ولید اسے گھورنے لگے تو وہ مسکراتا ہوا افزا کی طرف مڑ گیا۔ اٹھے نا امی۔ مانی کے اسرار بھرے لہجے پر وہ بے اختیار اٹھ گئی تھی اور مانی ہی کے اسرار پر وہ ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ بھائی، میں نے آپ کا یونیفارم پریس کر دیا ہے، شامی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ندا بھی اسکول یونیفارم میں منہ بسورتی آئی تھی۔ ابو، آج مجھے اسکول نہیں جانا۔ وہ منہ بسورتی ولید کی گود میں سوار ہو گئی تھی۔ جو آج اسکول جائے گا اسے شام کو پارک لے کر جائیں گے اور آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ ولید کو پتا تھا وہ پیچھے افزا کو تنگ کرے گی، اسی لیے ہمیشہ والی ٹرک آزمائی۔ وہ فوراً مان گئی۔ یہ ٹیبلٹ لے لو اور اب کچھ کرنے مت اٹھ جانا، میں جلدی آ جاؤں گا اور لنچ بھی لیتا آؤں گا۔ ولید نے ٹیبلٹ اسے تھماتے کہا، پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تیار ہو بچوں؟ جی ابو۔ وہ اپنے اپنے بیگ سنبھالنے لگے۔ امی، آپ دوائی ضرور کھا لینا، شامی جاتے جاتے کہنے لگا۔ ابو، دوائی کڑوی نہیں ہے نا؟ ندا ولید سے پوچھ رہی تھی۔ امی، میں چھٹی کر لوں؟ مانی فکر مندی سے بولا۔ نہیں بیٹے، آپ جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، افزا نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ مطمئن سا ہو کر پلٹ گیا۔ ان کی معصوم آوازیں دروازے تک آتی رہی تھیں، پھر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ افزا نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ کو دیکھا، پھر بددلی سے واپس میز پر رکھ دی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے بینک فون کیا، وہاں صرف اتنی رقم تھی جتنی کہ اتنے سالوں میں خود افزا نے جمع کی تھی، اور بس۔ اب کیا وہ پھر سے شروع کرے؟ لیکن کیا اب وہ اتنی رقم جمع کر سکے گی؟ اسے ایک بار پھر سے رونا آ گیا تھا۔ بھابھی کا بڑا عالیشان گھر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ باہر آ گئی، یوں ہی ننگے پاؤں ادھر سے ادھر چکراتی رہی۔ بچوں کے کپڑے بکھرے تھے، کچن میں ناشتے کے برتن بھی پڑے تھے، لیکن وہ سب جوں کا توں چھوڑ کر برآمدے میں آ بیٹھی تھی۔ ذہن کبھی ایک دم خالی ہو جاتا تو کبھی خیالات کی یلغار ہو جاتی۔ تنگ آ کر اس نے بخار کی پرواہ کیے بغیر صفائی شروع کر دی تھی۔ 11 بجے جب ولید آئے تو وہ کچن میں مصروف تھی۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ ولید نے سارے لفافے ٹیبل پر ڈھیر کرتے اسے گھورا۔ وہ چپ چاپ کچن میں برتن دھوتی رہی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی کام مت کرنا، ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آپ کو اس سے کیا؟ وہ تلخی سے کہہ کر ہاتھ چھڑانے لگی، مگر ولید اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے آئے تھے۔ آرام سے بیٹھو، یہاں ہو جائیں گے سارے کام۔ یہ کیا؟ تبھی ولید کی نظر ٹیبلٹ پر پڑی۔ تم نے دوائی نہیں کھائی؟ انہوں نے قدر نرم لہجے میں کہا، ورنہ اس کی بے وقوفی پر غصہ تو بہت آیا تھا۔ اچھا چلو، پہلے کھانا کھا لو پھر دوا لے لینا۔ کھانا میں لے آیا ہوں۔ افزا کے جواب نہ دینے پر وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ کھا لیا ہے میں نے، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ کب؟ ولید مشکوک سے لہجے میں بولے۔ جب بھوک لگی تھی، وہ ان کے انداز پر چڑھ کر بولی۔ مگر گھر میں تو کچھ پکا ہی نہیں، خربوزے پڑے تھے فریج میں، وہی کھائے ہیں، ان کے تفتیشی انداز پر وہ تڑک کر بولی۔ وہ کھانا تو نہیں ہوتا، ولید نے شریر لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو، اب ٹیبلٹ لے لو۔ اسے غصے میں آتا دیکھ وہ سلجھو لہجے میں بولے، مجھے نہیں کھانی۔ کیا بدتمیزی ہے افزا، حد کرتی ہو تم بھی، کھا رہی ہو یا؟ ولید کا غصہ بہت کم آتا تھا مگر ہمیشہ ایک دم ہی آتا۔ افزا نے لب کھینچ کر انہیں دیکھا، غصے سے ان کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر منہ میں رکھی، اسی انداز میں 2 گھونٹ پانی لے کر گلاس سائڈ پر پٹکا اور سر سے پیر تک چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ ولید کے ہونٹوں پر بے اختیار ہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ دوا لے کر اس کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ولید نے ان کے یونیفارم بدلوا کر کھانا کھلا دیا تھا، پھر انہیں آرام کرنے کی تلقین کر کے باہر نکلنے لگے تو ندا مچل گئی۔ میں تو امی کے ساتھ سوں گی۔ بڑی مشکل سے اسے بہلایا، کندھے سے لگا کر تھپک تھپک کر سلایا۔ جب سو گئی تو اسے مانی کے بیڈ پر لٹا دیا۔ شام تک افزا کا بخار اتر گیا تھا مگر موڈ جوں کا توں تھا۔ ولید سے تو وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، بچے الگ ڈسٹرب تھے۔ ولید دیکھ رہے تھے اس کی کیفیت کو، سمجھ بھی رہے تھے مگر خاموش تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ کچھ دنوں تک خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور جیسے قدرت نے خود بخود اس کے لیے سوچ کا ایک نیا در کھول دیا تھا۔ ولید ہر روز شام کو بچوں کو لے کر پارک چلے جاتے۔ اس دن بھی وہ ان کے جانے کے بعد برآمدے میں دھری کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ یہی شام کے اداس اور خاموش لمحے تھے جب اس کے اندر کچھ کھو دینے کے احساس کو بڑی شدت سے جگا دیتے، اور پھر وہ اپنے ہونے والے نقصان کو سوچ کر افسردہ ہونے لگتی، ٹوٹنے لگتی تھی۔
شاید وہ گھر میری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ افسردگی سے سوچ رہی تھی جب فون کی بیل گنگنا اٹھی تھی۔ اس نے بے دلی سے کمرے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو اوزا، دوسری طرف بھابی تھی۔ السلام علیکم بھابی، اس نے آہستگی سے کہا۔ جس دن سے ان کا نیا گھر بنا تھا وہ ہر تیسرے دن فون کر کے اسے کسی نہ کسی نئے فرنیچر یا کسی اور چیز کی اطلاع ضرور دیتی تھی، جس سے یقیناً اس کی ٹینشن میں اضافہ ہی ہوتا۔ ابھی اس نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کی ناگواری پر قابو پایا تھا، ورنہ جی تو چاہتا کہ صاف پوچھے آج کون سی نئی چیز خریدی ہے، مگر آج بھابی کسی اور ہی موڈ میں تھی، تھکی تھکی سی۔ بس یوں ہی سب باہر نکلے تھے، میں اکیلی بیٹھی تھی تو تمہارا نمبر ملا بیٹھی، بھابی نے وضاحت کی۔ افزا کو یقین تو نہیں آیا مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بھابی؟ ظاہر ہے جب اسے بغیر کسی سبب کے فون کیا تھا تو پہلا خیال یہی آنا تھا۔ شاید سچ مچ ان کی طبیعت خراب تھی، تبھی وہ شروع ہو گئی۔ کیا بتاؤں افزا، جان عذاب میں آئی ہے۔ اسد کا رزلٹ آیا ہے میٹرک کا، 2 مضامین میں رہ گیا ہے، تب سے اس کے باپ نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ جب دن کا آغاز سی وی آر اور اختتام ڈش کے پروگراموں پر ہو تو انجام یہی ہوگا۔ یہ تو برا ہوا بھابی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ خیر دوبارہ دے لے گا، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اتنی لاپرواہ؟ افزا حیران ہو گئی تھی۔ خود میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، زکام اور کھانسی نے جان ہلکان کر دی ہے، ہلکا پھلکا ٹیمپریچر بھی ہے، بھابی نے بتایا۔ کوئی میڈیسن لی آپ نے؟ افزا نے ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں لی ہے، 3 دن ہو گئے، سارا گھر الٹا پڑا ہے۔ جی میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، ان دنوں گھر کا برا حال ہو رہا ہے، افزا نے بات برائے بات کی۔ ارے تمہارا آدھا کام تو تمہارے بچے ہی کر لیتے ہیں، اور پھر ولید بھی عام مردوں کی طرح تنگ نہیں کرتا۔ مجھے دیکھو، تمہارے بھائی جان کے کپڑے استری نہیں ہوئے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیا، مجھ پر بگڑتے رہے، واپس آتے ہیں تو مزاج بھی نہیں ملتے۔ صبح اسد کو ناشتہ پسند نہیں آیا تو ناشتے کے برتن الٹ دیے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، یہ فکر کسی کو نہیں کہ میں بیمار ہوں، بس دوائی لا دی تو سمجھو فرض پورا ہو گیا۔ بھابی اپنے دکھڑے رو رہی تھی اور افزا ساکت سی رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ولید اپنے اور بچوں کے کپڑے خود پریس کرتے، بچوں کے اسکول کی تیاری سے لے کر کھانا کھلانے تک سب ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی، اور اس کے بچے؟ افزا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مانی سارا دن ندا کو اپنے ساتھ لگائے رکھتا کہ وہ امی کو اس بیماری کی حالت میں تنگ نہ کرے۔ شامی اپنا کمرہ خود بخود ٹھیک کر لیتا، اپنی کتابیں کھلونے کپڑے سب ٹھکانے پر رکھتا کہ امی کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ ننھی ندا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی، وہ بری طرح چونکی، بھابی کہہ رہی تھی اوپر سے اتنے بڑے گھر کا جھنجھٹ، ایک دن ملازمن آئے تو ڈسٹنگ کرتے کرتے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بھابی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، وہ تو جیسے اپنا احتساب کرنے لگی۔ فون بند ہوا تو جیسے ہلکی پھلکی ہو کر باہر نکل آئی۔ میں کتنی امیر ہوں، اس نے سرشاری سے دونوں بازو پھیلا کر اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا۔ افزا بی بی، وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر خود کو ڈانٹتی ہوئی بولی۔ ولید بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم تھوڑی تھوڑی بیوقوف ہو، بھلا تم نے کب سے اینٹوں اور پتھروں سے بنے گھر کے خواب دیکھنے شروع کر دیے؟ گھر تو محبتوں سے، احساس اور اپنائیت کے نازک رشتوں سے مل کر بنتے ہیں، اور کوئی کمی ہے تمہارے گھر میں؟ کیا یہ گھر ہنا کے گھر سے کسی بھی طرح کم ہے؟ بالکل نہیں، اتنے پیارے اور سلجھے ہوئے بچے جنہیں اچھا انسان بنانا ہی اس کا خواب تھا، ایسا محبت کرنے والا شوہر جو نہایت ایمانداری سے اول روز سے اپنے سارے جذبے اس کے نام کر گیا تھا، جو اس کا شوہر کم دوست اور ہمراز زیادہ تھا۔ مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے، اب میرا خواب اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنے شوہر کا سکھ ہے۔ وہ جیسے خود کو ہی سبق پڑھا رہی تھی، تب وہ سب آ گئے۔ ولید اسے بیٹھا دیکھ سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ ندا اور شامی دروازے کے پاس ہی جھگڑنے لگے، مانی ان میں صلح کروانے لگا۔ کتنا اچھا اور بھرپور ماحول تھا، وہ کھل کر مسکرا دی۔ ولید ٹھٹک گئی، کتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ اس پر جھکتے ہوئے حیرت سے بولی۔ مشرق سے، افزا بنا سوچے سمجھے بولی۔ وہ بے اختیار ہنس دیے، افزا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم سچ مچ تھوڑی سی بیوقوف ہو، وہ اس کی ناک چھو کر بولی۔ کوئی نہیں، افزا جھینپ کر بولی، آج تمہارے چہرے پر بہت روشنی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ ہاں، افزا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ولید کچھ اور حیران ہو گئے تھے۔ اور تمہاری ہنسی میں ایک تھنک بھی؟ ہاں، وہ درمیان میں ہی ہنس دی۔ کیوں، کیا خواب دیکھنا چھوڑ دیے؟ انہوں نے اپنے کندھے سے اسے دھوکہ دیتے چھیڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ نہیں، خوابوں نے راستے بدل لیے ہیں۔ افزا نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ تینوں بچے آ کر آگے پیچھے بھاگتے اس کی باہوں میں سما گئے تھے۔ ولید پرسکون سا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابو کہاں جا رہے ہیں؟ شامی نے پوچھا۔ تمہاری امی کی صحت یابی کی خوشی میں آج چائے میں بناؤں گا، انہوں نے رکتے ہوئے کہا۔ نہیں،
افزا کے ساتھ تینوں بچے ایک ساتھ چلائے۔ کیا؟ وہ غصے سے پلٹے۔ تینوں بچے ہنستے ہوئے افزا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کچھ لمحے غصے سے انہیں گھورتے رہے، پھر خود بھی ان کی ہنسی کا ساتھ دینے لگے۔ دی اینڈ. So this was the end of novel. خوابوں نے رستے بدل دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔